اسرائیلی فوجیوں نے جنگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ میدان چھوڑ کر وہ اس وقت بھاگ چکے ہیں اور غزہ میں وہ لڑائی سے بھاگ چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم مزید نہیں لڑ سکتے، اس جینوسائیڈ کا حصہ ہم مزید نہیں بن سکتے۔ دوسری جانب حماس نے صہیونی فورسز کو ایک بڑا بھاری نقصان پہنچایا جس کے اندر ان کے ٹینکس کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ایئر سپورٹ جو کہ صہیونی فورسز کی جانب سے بھیجی گئی تھی فلسطینیوں کے خلاف بمبارڈمنٹ کے لیے، اس کو بھی وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور ناظرین، یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو پھر جنگ ختم ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ مزید اربوں ڈالر کی امداد اور ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے صہیونی فورسز کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹس آئی ہیں، سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بات کریں گے بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے اقوام متحدہ کی جانب سے جو اجلاس ہوا تھا، جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ 15 سے زائد ممالک شریک تھے۔ اس کے اندر تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ کوئی فیصلہ ہوگا، کوئی عملی اقدامات کیے جائیں گے، یا پھر اس نسل کشی کو روکنے کے لیے کوئی قوانین بنائے جائیں گے، یا پھر روکا جائے گا صہیونی فورسز کو، صہیونی حکومت کو، ان کو کوئی دھمکی دی جائے گی، ان کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، کوئی فیصلہ جاری کیا جائے گا، لیکن بالکل ایسا نہیں ہوا۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے اس اقوام متحدہ کے اجلاس میں جو موقف اپنایا جاتا ہے وہ ان کی ہٹ دھرمی کی، بالکل ڈھٹائی کی، اس وقت پوری دنیا کو ایک تصویر پیش کر رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمال ادوان ہاسپٹل پر اور جتنے بھی میڈیکل فیسلٹیز پر ان کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور پھر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو جو انہوں نے ڈیٹین کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کو مارا پیٹا گیا اور پھر وہاں سے لے کر گئے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ملٹری سائٹ تھی، وہ ملٹری آپریٹ کر رہے تھے حماس کی تنظیمیں اور حماس کے لوگوں کو وہاں سے سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی تھی۔ اور ڈاکٹر حسام ابو صفیہ جو کہ وہاں کے ڈائریکٹر تھے کمال ادوان ہاسپٹل کے، وہ اس تمام تر کارروائی میں ملوث تھے، لہٰذا اسی وجہ سے انہیں ڈیٹین کیا گیا، اسی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ یہ بھی اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے بین الاقوامی تنظیموں کو کہ 240 کے قریب وہاں سے حماس کے سپورٹرز کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کہ دہشت گردوں کو ہم نے وہاں سے گرفتار کیا جو کہ 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں ملوث تھے، شریک تھے۔ لہٰذا اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے، اپنی نسل کشی کو چھپانے کے لیے، اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے ہسپتال کو، اس میڈیکل سینٹر کو جو کہ آخری ورکنگ ہاسپٹل تھا، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ورکنگ ہاسپٹل نہیں تھا، یہ کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں تھی، بلکہ یہ حماس کا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر تھا، جس سے وہ لوگ پوری طرح سے سرگرم تھے، جس سے وہ لوگ کارروائیاں کر رہے تھے اور نشانہ بنا رہے تھے، آپریشنز کر رہے تھے۔ لہٰذا اسی لیے ہم نے اس میڈیکل فیسلٹی کو، کمال ادوان ہاسپٹل کو تباہ کر دیا۔ لیکن اقوام متحدہ کی جانب سے ناظرین یہ کہا جاتا ہے، تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ثبوت فراہم کیجئے، کوئی آپ کے پاس گواہ موجود ہے، کوئی آپ کے پاس ایسا پروف موجود ہے جس سے یہ تاثر ملے، جس سے یہ ثابت ہو کہ وہاں پر آپریشنز ہو رہے تھے، حماس کے لیے آپریشنز کنڈکٹ کیے جا رہے تھے۔ جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ وہ پرووائڈ کر رہے تھے، مینج کر رہے تھے ان تمام تر آپریشنز کو، تو کوئی ثبوت تو فراہم کی جائے۔ ہمارا تو ان سے رابطہ تک منقطع ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، انتہائی تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے بھی بیان سامنے آتا ہے کہ یہ جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ اسی نسل کشی کا حصہ ہیں جو کہ صہیونی فورسز کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ عملی اقدامات کوئی نہیں ہو رہے، سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، عملی اقدام ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، جواب ملا ہے، کس کی جانب سے؟ حماس کی جانب سے۔ ایک مرتبہ پھر سے القسام بریگیڈ کی جانب سے ایک بھاری حملہ کیا گیا اور انہوں نے شدید نقصان پہنچایا ہے صہیونی فورسز کو، جن کے اندر مرکبہ ٹینکس جو ہیں، 4 مرکبہ ٹینکس یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مزید ان کے کانوائے پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب سپورٹ کے لیے صہیونی فورسز وہاں پر ایریل سپورٹ بھیجتی ہے، وہاں پر ہیلی کاپٹر اور ڈرونز بھیجتی ہے، تو پھر ان پر بھی فائرنگ کی جاتی ہے، ان پر بھی میزائلز داغے جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیجوالٹیز رپورٹ کی جا رہی ہیں وہاں پر حماس کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے۔ لیکن صہیونی میڈیا، صہیونی فورسز وہ ہٹ دھرمی پر قائم ہے، اپنی ماضی کی طرح یہ کہہ رہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ناظرین، یہ تو صورتحال ہے غزہ کے اندر، جبالیہ کے اندر بھی ریزسٹنس اس وقت جاری ہے۔ لیکن اگر ویسٹ بینک کی بات کی جائے ناظرین، تو بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے تقریباً کچھ عرصے میں ویسٹ بینک کے اوپر جو آکیوپیشن شروع کی ہے، انلیگل قبضہ جو شروع کیا ہے، اس میں 900 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کے اندر 200 سے زائد تعداد وہ معصوم بچوں کی تھی۔ جنین، تلکرم،
नब्रोस और बहुत से ऐसे मकामात जो कि वेस्ट बैंक में हैं, उनको मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, जिसमें फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है नाज़रीन। लेकिन आखिर ये कब तक होगा? सेहूनी फोर्सेस इस वक्त अगर आप बात की जाए तो वो हार मान चुकी है। उन्होंने गजा के अंदर जंग लड़ने से इनकार कर दिया। शदीद ज़हनी दबाव का वो शिकार हैं और खुद इजरायली मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि पिछले साल अमवात में, खुदकुशियों में बहुत इजाफा देखने को मिला है। 2011 के बाद नाज़रीन, 2011 में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि अपनी जानें लेना शुरू कर दी थी सेहूनी फोर्सेस ने, इजरायली फोर्सेस ने। लेकिन उसके बाद 2023 के अंदर यह हुआ, 2023 के बाद 2024 के अंदर 20 से ज्यादा सेहूनी फोर्सेस के अहलकार वो अपनी जान ले लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं और हजारों की तादाद में जहनी दबाव का शिकार होते हैं। उनके कानून के मुताबिक हर फौजी, हर शहरी को फौज में ड्यूटी देनी है तकरीबन 2 साल की। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उनके कानून के मुताबिक उसको जेल भी हो सकती है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से जो मासूम फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, उसकी वजह से इंतहाई जहनी दबाव का शिकार है और जंग में हिस्सा बनने से, जंग में लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया और वो मैदान छोड़कर इस वक्त भाग चुके हैं। खुद सेहूनी मीडिया, इस्राएली मीडिया इस बात को इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। इस्राएली फोर्सेस लड़ने को तैयार नहीं है, गजा में मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हमास सरगर्म है उनको नुकसान पहुंचाने में। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए नाज़रीन, तो ट्रंप सरकार के बारे में यह कहा जा रहा था और अमेरिका के बारे में यह कहा जा रहा था कि अगर वो आते हैं तो जंग रुक जाएगी, जंग बंदी होगी, जंग का खात्मा हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी जानिब से जो एक्शंस लिए गए हैं, जो इक़दामात हो रहे हैं, वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं। अगर कोई तीसरी आलमी जंग होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से होगी, ऐसा मुख्तलिफ मुबस्सिरीन कह रहे हैं। लोग इस वक्त कयास आराइयां कर रहे हैं, ये बयानात दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने $8 अरब के हथियार फराहम करने का फैसला कर लिया इस्राएली फोर्सेस को, सेहूनी फोर्सेस को, जो कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुसलसल इक़दामात कर रही है, फ़लस्तीनियों का खात्मा करने के लिए सरगर्म है, अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए सरगर्म है। एक मरतबा फिर से अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि वो उनके साथ खड़ी है, वो उनकी जारहियत के साथ खड़ी है, वो उनके जुल्म के साथ खड़ी है। वो इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ कभी बुलंद नहीं करेगी, वो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेगी, वो हमेशा अपनी आंखें बंद रखेगी इजरायली मज़ालिम के खिलाफ। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पिछले साल हमने देखा कि जून जुलाई के अंदर $20 अरब की जो हथियार है, जंगी तैयारे हैं, उनको फरोख्त करने के लिए भी बिल मंजूर कर दिया जाता है अमेरिका की जानिब से। $20 अरब जो कि पिछले साल, और अब अभी $8 अरब मजीद हथियार, लड़ाका तैयारे फराहम किए जाते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ मासूम फलस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए, जो कि अब तक 45,000 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। अगर आज के दिन की बात की जाए नाज़रीन, तो सुबह से अब तक 20 से ज्यादा मजीद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। 2 दिनों के अंदर 150 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया गया फ़लस्तीन में, जिसके अंदर मुसलसल रेफ्यूजी कैंप्स को, उनकी साइट्स को जहां पर फ़लस्तीनी बेघर अफराद मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन आलमी मीडिया खामोश है, बैनुल-अक़वामी तंजीमें खामोश हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, खुद इस्राएली मीडिया यह भी रिपोर्ट कर रहा है कि आने वाले चंद दिनों में शायद अमेरिका को यह खबरदार कर दिया जाए या फिर यह पैगाम दे दिया जाए कि इस्राएली फोर्सेस लेबनान से भी नहीं निकलेंगी। सदरन लेबनान से जो जंगबंदी का एक मुआहिदा हुआ था कि 60 दिनों के अंदर उन्होंने इनखला करवाना है अपनी फोर्सेस का, वो भी नहीं किया जाएगा सेहूनी फोर्सेस की जानिब से, सेहूनी हुकूमत की जानिब से। इतनी हटधर्मी इस वक्त उनकी आप देखिए कि चाहे बैनुल-अक़वामी मीडिया हो, चाहे अमेरिका हो, जो मर्जी उनकी राह में आ जाए, वो कहें हम पीछे नहीं हटेंगे अपने मजालिम से। सदरन लेबनान के अंदर वो कह रहे हैं कि, और इल्ज़ाम ये लगाया जाएगा कि हिज़्बुल्लाह वो रीऑर्गेनाइज कर रहा है और फिर लेबनानी फोर्सेस जो हैं वो जंग बंदी के मुआहिदे की शराइत पर अमल दरामद नहीं कर रही। ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाएगा आने वाले दिनों में, और फिर इस तरीके से सेहूनी फोर्सेस ये ऐलान करेंगी कि हम अपना इनखला नहीं कर रहे सदरन लेबनान से, जिसकी वजह से कशीदगी बढ़ेगी और एक मरतबा फिर से हमले बढ़ जाएंगे। और हमने ये देखा कि माजी के अंदर मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होती है, कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, अटैक्स पर अटैक्स किए जाते हैं, टाउन्स पर अटैक्स किए जाते हैं, और अभी तक वो अटैक्स जारी है। लेकिन सब खामोश है। हिज़्बुल्लाह ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अगर वो कार्रवाई करेगा तो फिर पूरी दुनिया उस पर आवाज़ उठाएगी कि जंगबंदी के माहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाला हिज़्बुल्लाह था, ना कि सेहूनी फोर्सेस। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक बड़ी रिपोर्ट जो सामने आई है उसके अंदर ये खबर दी गई है, वो तरीका बताया गया है कि किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड को, सप्लाईज को
اس کی بلاکیج کی جاتی ہے، کس طریقے سے امدادی ساز و سامان کی اور کس طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء کی جو ہے وہ بلاکیج کی جاتی ہے غزہ کے اندر۔ دو طریقوں سے بلاکیج کی جاتی ہے، ایک تو سب سے پہلے کہ یو این کی جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو امداد پہنچایا جاتا ہے، لیکن دوسرا جو سب سے اہم طریقہ اور عام طریقہ ہے اس کے اندر صہیونی بزنس مین، مطلب وہاں کے بزنس مین وہ وہاں سے امداد خریدتے ہیں، کھانے پینے کا سامان خریدتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کو فروخت کرتے ہیں۔ دونوں طریقے سے کنٹرول جو ہے وہ صہیونی حکومت کے ہاتھ میں ہے، دونوں طریقوں سے بلاکیج جو ہے وہ صہیونی حکومت کر رہی ہے۔ بزنس مین پھر ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں صہیونی حکومت کے ساتھ اور پھر اپنے دام پر اور اپنی قیمتوں پر وہ فروخت کرتے ہیں فلسطینیوں کو۔ ایک طرف سے ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، ایک طرف ان کی ہاسپٹلز کو اور ان کی میڈیکل فیسلٹیز کو تباہ کیا جا رہا ہے، جو کہ تقریباً 30 سے زائد میڈیکل فیسلٹیز کو تباہ کر دیا گیا ہے اور کوئی وہاں پر ابھی ورکنگ ہاسپٹل موجود نہیں ہے۔ تو دوسری جانب بلاکیج کر دیا گیا ہے فوڈ کا، پانی کا، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یا پھر آنے والے چند ہفتوں میں قحط سالی پڑ جائے گی فلسطین میں۔ اب اس سارے اقدامات پر آرگنائزیشنز جو ہے بین الاقوامی تنظیمیں کام کرتی ہے، اقدامات کرتی ہیں، باتیں کرتی ہے، لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ اسرائیلی مظالم دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر یہ کب تک ہوگا؟ کیا کوئی اس کو روک پائے گا یا پھر نہیں؟ اقوام متحدہ میں آواز اٹھے گی یا پھر نہیں؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔